اور بھگتنا کس کو پڑا؟ آگے اس کی اولاد کو۔ شاید ہم جو گناہ کر رہے ہیں ہمیں یہ بڑے اچھے لگتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام ہم کر رہے ہیں۔ ایک بڈھی نہ دلی بھریا اور دوجی لب لے، غیر معبودہ دی لب لے، اور اس کا نقصان کس کو اٹھانا پڑتا ہے؟ ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو۔ آج میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا نے پسلی میں سے، آدم کی پسلی میں سے ایک ہی ہوا کو بنایا، دو کو نہیں بنایا، بلکہ کتنوں کو بنایا؟ صرف ایک کو۔ وہی آپ کی بیوی ہے جو سب سے پہلے جس کا آپ کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ اگر ابھی آپ اس گناہ کے اندر ہیں تو آج زندہ خدا کی حضوری میں اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ان کو ترک کریں۔ اگر ماں باپ کو پتہ ہے تو اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کے لیے دعا کریں اور ان کو کلام سکھائیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ گناہ ہے، اس سے ہم نے باز رہنا۔ اور اس کا نقصان کس کو ہوا؟ آگے سلیمان کی اولاد کو۔ جو اسرائیل کی سلطنت تھی وہ دو حصوں میں بٹ گئی، اور جو بادشاہ خدا کے ساتھ وفادار رہا وہ دیر تک سلطنت کرتا رہا، لیکن جس نے گناہ پر گناہ کیے خدا نے اس کو تہس نہس کر دیا، اس کو قتل کر دیا، اس کو مروا ڈالا، اور اس کی سلطنت وہیں پر اینڈ ہو گئی، اس کی بادشاہی کا خاتمہ ہو گیا۔